الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا لننصر رسلنا والذین آمنوا فی الحیاة الدنیا ویوم یقوم الاشہاد۔ انا لننصر رسلنا، یقین رکھو کہ ہم مدد کرتے ہیں اپنے پیغمبروں کی، والذین آمنوا اور ایمان لانے والوں کی، فی الحیات الدنیا دنیاوی زندگی میں بھی، ویوم یقوم الاشہاد اور اس دن بھی کریں گے جب گواہی دینے والے کھڑے ہوں گے۔ گزشتہ آیات میں مکی صورتوں کے اسلوب کے مطابق اللہ تبارک و تعالی نے اس صورت میں بھی مختلف نشانیاں بیان فرمائی ہیں، دین کے بنیادی عقائد کا بیان ہے، خاص طور پر مشرکین کے سامنے کھڑے ہونے پر صحابہ کرام کو تسلی دینے کے لیے یا ان کی ہمت بندھانے کے لیے اللہ جل جلالہ نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے والے ایک مرد مومن کا واقعہ تفصیل سے بیان کیا ہے کہ کس طریقے سے وہ فرعون کے سامنے ڈٹ گیا تھا اور فرعون کے جبر کو اور اس کے تمام تر استبداد کو بالائے طاق رکھتے ہوئے اس کے سامنے کلمہ حق کہا تھا اور فرعون اس کا بال بھی بیکا نہیں کر سکا تھا۔ تو وہ واقعہ بھی تفصیل سے گزرا، اور یہ ایسے حالات میں یہ صورت نازل ہوئی تھی جب قریش مکہ ہر ممکن طریقے سے مسلمانوں پر تشدد کرتے تھے اور جبر کے ذریعے انہیں عقیدے سے پیچھے ہٹا رہے تھے۔ تو ایسے حالات میں یہ واقعہ سنا کر یہ پیغام دینا تھا کہ کامیاب وہی ہوتا ہے جو مشکل حالات میں دین پر ڈٹ جاتا ہے، اور خاص طور پر جابر بادشاہ کے سامنے جو کلمہ حق کہتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی اس کی حفاظت بھی فرماتا ہے۔ اب یہاں سے آگے انہی مضامین کا تسلسل ہے کہ عقائد کا بھی بیان ہوگا، اللہ جل جلالہ کی جو نشانیاں ہیں ان کا بھی بیان ہوگا، اور سورت کے آخر میں خاص طور پر عقیدہ توحید کا بیان ہے، اللہ تبارک و تعالی کے تعارف کا ذکر ہے، اللہ نے انسان پر جو انعامات فرمائے ہیں یا کائنات میں اللہ کا جو ایک نظام کار فرما ہے تو اس کی تفصیلات آگے بیان ہوئی ہیں۔ اِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، یقین رکھیے کہ ہم اپنے پیغمبروں اور ایمان لانے والوں کی دنیاوی زندگی میں بھی مدد کرتے ہیں، وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ اور اس دن بھی کریں گے جب گواہی دینے والے کھڑے ہوں گے۔ یہ بھی اسی بات کا اعلان ہے کہ اللہ کی مدد اہل ایمان کی شامل حال ہوتی ہے، اللہ کی رحمت اپنے انبیاء کے ساتھ اپنے پیغمبروں کے ساتھ ہوتی ہے، اور جو لوگ پیغمبروں کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں اللہ تبارک و تعالی کی رحمت اور اللہ کی نصرت ان کے شامل حال ہوتی، اور اللہ کی یہ مدد اہل ایمان کے ساتھ دنیا میں بھی ہوتی ہے اور آخرت میں بھی ہوگی جس دن گواہی دینے والے کھڑے ہوں گے۔ دنیاوی زندگی میں بھی اللہ تعالی اہل حق کی مدد کرتا ہے۔ اب آپ دیکھتے ہوں گے کہ بسا اوقات اہل حق پر دنیا میں آزمائش بھی آتی ہے، کبھی کبھار کفار کے ہاتھوں انہیں شہادت کا جام پینا بھی نصیب ہوتا ہے، مختلف طریقوں سے کفار ان پر تشدد کرنے میں بھی کامیاب ہوتے ہیں۔ کئی انبیاء علیہم السلام تھے جو اپنی امتوں کے ہاتھوں شہید ہوئے، جیسے حضرت زکریہ علیہ السلام کو ان کی امت نے شہید کیا، حضرت یحییٰ علیہ السلام کو ان کی امت نے شہید کیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر یہودیوں نے جھوٹا مقدمہ چلایا تھا اور ان کو بھی شہید کرنے کا منصوبہ بنایا تھا، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے انہیں حفاظت کے ساتھ اوپر اٹھا لیا۔ اب یہ جو حضرات انبیاء علیہم السلام پر اس طریقے سے آزمائشیں آتی رہی ہیں، یا اہل ایمان پر دنیا میں جو آزمائش آتی ہے، تو ان حالات کو پڑھ کر اور یہ آیت پڑھ کر کسی کے ذہن میں یہ سوال ہو سکتا ہے کہ اگر کوئی مومن دنیا سے چلا جاتا ہے، یہ دشمنوں کے ہاتھوں اسے شہادت کا جام پینا پڑ جاتا ہے، تو کیا اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اس کے ساتھ اللہ کی مدد نہیں تھی؟ اللہ کی مدد ہوتی تو اللہ اسے بچا لیتا۔ تو یاد رکھیے کہ یہ سوال اس لیے پیدا ہوتا ہے کہ ہم اللہ کی مدد کا، اللہ کی نصرت کا فلسفہ نہیں سمجھتے۔ اللہ کی نصرت کے کئی مفاہیم ہو سکتے ہیں۔ اگر ایک
داعی حق ہے، حق کی طرف بلا رہا ہے، اور اس کے مقابلے میں ایک ظالم ہے۔ اب ان کے درمیان آپس میں دنیا میں کوئی مقابلہ ہوتا ہے، اور وہ ظالم اسباب کی دنیا میں ظاہری طور پر کامیاب ہو جاتا ہے، داعی حق جو ہے وہ شہادت کا جام پی لیتا ہے، تو اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے کہ اللہ کی مدد اس ظالم کے ساتھ ہے۔ وجہ یہ ہے کہ عین ممکن ہے کہ اس ظالم کی جڑ ہی اللہ اس کے بعد کاٹ دے، آگے اس کا کوئی نام لینے والا نہ ہو، آگے اگلی آنے والی نسلوں میں اس کا کوئی نام لیوا نہ ہو، اور جس کے ہاتھوں جس مرد مومن نے یا داعی حق نے جام شہادت پیا ہے، ایک تو اللہ تعالیٰ اسے آخرت کے درجات عطا کرتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ اس کے پیغام کو پھیلا دیتا ہے، اس کی تعلیمات کو عام کر دیتا ہے، آنے والی دنیا اسی کو یاد کرتی ہے، ظالم کا کوئی نام بھی نہیں لیتا، نہ اس کی طرف کوئی اپنی نسبت کر سکتا ہے۔ تو اللہ کی مدد یہاں داعی حق کے ساتھ اس معنی میں شامل حال رہی کہ اللہ نے اس کی تعلیمات کو عام کر دیا۔ باقی رہی تکلیف اٹھانا، آزمائشیں اٹھانا، تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے نیک بندوں پر آتی رہتی ہیں۔ اب زکریہ علیہ السلام یا یحییٰ علیہ السلام کو دشمنوں نے شہید کیا، تو جنہوں نے شہید کیا ان کا آج کوئی نام لیوا نہیں ہے، نہ کوئی آدمی ان کی طرف اپنی نسبت کرتا ہے، اور ان اللہ کے برگزیدہ اور نیک بندے انبیاء علیہ السلام کی طرف ایک دنیا اپنی نسبت کرتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی تعلیمات کو عام کر دیتا ہے۔ تو یاد رکھیے کہ اللہ کی مدد اور نصرت کا فلسفہ بڑا وسیع ہے، اس کا مفہوم اپنے اندر وسعت رکھتا ہے، مختلف طریقوں سے اللہ کی مدد اپنے نیک بندے کے ساتھ شامل حال ہوتی ہے۔ کبھی کبھار اللہ تعالیٰ ظالموں کے ہاتھوں اس کی زندگی کی حفاظت کر لیتا ہے، اس طریقے سے اللہ کی مدد اس کے شامل حال ہوتی ہے۔ جیسے پیچھے آپ نے واقعہ پڑھا کہ وہ جو رجل مومن ہے، فرعون کے مقابلے میں اس نے کلمہ حق کہا، اللہ نے اس کی حفاظت فرمائی، تو اس طریقے سے اللہ کی مدد اس کے شامل حال تھی۔ اور کبھی کبھار داعی حق کو شہادت کا جام پینا پڑ جاتا ہے، جیسے میں نے عرض کیا، تو وہاں اللہ کی مدد کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ اسے شہادت کا بلند مرتبہ بھی عطا کرتا ہے، اور اس کی تعلیمات کو دنیا میں عام کر دیتا ہے، اور بھی مختلف طریقوں سے اللہ کی رحمت اور نصرت اس کے اوپر جلوہ گر ہوتی ہے۔ لیکن اللہ کی مدد ہوتی اپنے نیک بندوں کے ساتھ ہے۔ جبر کو وقتی طور پر ہو سکتا ہے کہ عروج مل جائے، لیکن وہ تادیر نہیں ہوتا، وہ پیالی میں آنے والے ابال کی طرح ہوتا ہے جس نے بہت جلد زوال کی طرف جانا ہوتا ہے۔ تو فرمایا کہ ہم اپنے پیغمبروں اور ایمان لانے والوں کی دنیاوی زندگی میں مدد کرتے ہیں، اور اس دن بھی کریں گے، یقوم الاشہاد، جس دن گواہی دینے والے کھڑے ہوں گے، یعنی جب قیامت کے دن لوگ گواہیاں دیں گے، فرشتے بھی گواہی دیں گے، انسان بھی گواہی دیں گے، اللہ کے حکم پر انسان کے اپنے اعضاء بھی گواہی دیں گے، تو یہ تمام اللہ کے روبرو انسان کے خلاف یا اس کے حق میں گواہ ہوں گے۔ تو اس دن بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نصرت اپنے نیک بندوں کے شامل حال ہوگی، کہ اس دن کی وحشتوں سے، ہولناکیوں سے اللہ تعالیٰ اپنے برگزیدہ بندوں کی حفاظت کرے گا۔ آگے اسی دن کی مزید تفصیل ہے کہ جس دن گواہی دینے والے کھڑے ہوں گے، یعنی قیامت والا دن، تو اس کی مزید کچھ وضاحت ہے۔ یوم لا ينفع الظالمین معذرتهم، جس دن ظالموں کو ان کی معذرت کچھ فائدہ نہیں دے گی۔ وَلَهُمُ اللَّعْنَةُ، اور ان کے حصے میں پھٹکار ہوگی۔ وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ، اور ان کے لیے رہائش کی بدترین جگہ ہوگی۔ تین باتیں بیان فرمائی کہ جس دن ظالموں کی معذرت ان کے کچھ کام نہیں آئے گی۔ یہ بات پہلے بھی بارہا آپ کے سامنے آ چکی ہے کہ توبہ، ندامت، معذرت اور معافی، یہ الفاظ اسی وقت قابل قدر ہیں جب اسی دنیا میں ان سے فائدہ اٹھایا جائے۔ اس دنیا میں ایک آدمی ندامت کا ایک آنسو بہا لے، اللہ تعالیٰ اس کے کئی سالوں کے گناہ معاف کر دیتا ہے، عمر بھر کے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ لیکن قیامت والے دن ایک آدمی اگر آنسو بہا بہا کر روئے زمین کو بھر دے تو اس کے آنسوؤں کی کوئی قدر و قیمت نہیں۔ اس دنیا میں ایک آدمی شرمندگی کا ایک بول اللہ کے سامنے بول دے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے معاف کر دیتا ہے۔ اور قیامت والے دن فیصلہ ہونے کے بعد اگر کوئی آدمی شرمندگی کے بول بولتا رہے، کئی 100 سال کہتا رہے، اس کی کوئی وقت نہیں ہے۔ تو یہاں یہی فرمایا کہ اس دن ظالموں کی معذرت ان کے کچھ کام نہیں آئے گی، اور ان کے حصے میں پھٹکار ہوگی۔ یا دوسری بات
لعنت کا مطلب رحمت سے محرومی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت تو قیامت والے دن مومنین کے شامل حال ہوگی۔ دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ ظاہری کامیابی کفار کو بھی عطا کر دیتا ہے۔ آپ دیکھتے ہیں بہت سارے غیر مسلم ہیں، دنیا میں انہیں اقتدار حاصل ہوتا ہے، دولت ان کے پاس ہوتی ہے۔ دنیا کے اقتدار کا اپنا فلسفہ ہے، اس کے اپنے اسباب ہیں۔ دنیا کے معاملے میں اللہ کی سنت اپنی ہے، الگ ہے، کہ اگر کوئی آدمی دنیا میں وہ جو معیار ہے وہ پورا کرتا ہے، اللہ اسے دنیا میں کامیابی عطا کرتا ہے۔ ایک آدمی محنت کرے، جدید جو آلات ہیں ان کو بروئے کار لائے تو دنیا میں کامیابی اسی کو ملتی ہے، لیکن اس کامیابی کا یہ مطلب نہیں کہ اللہ کی رحمت اس کے ساتھ ہے۔ تو دنیا میں تو اللہ ظاہری کامیابی باغی کو بھی عطا کر دیتا ہے، قیامت والے دن ایسا نہیں ہوگا۔ قیامت والے دن باغی کے حصے میں صرف اور صرف پھٹکار ہوگی، وَلَهُمُ اللَّعْنَةُ، کہ قیامت والے دن ان کے حصے میں کیا ہوگی؟ صرف پھٹکار ہوگی، اور ہمیشہ ہمیشہ کا درد عذاب ان کے حصے میں آئے گا۔ اور تیسری بات یہ اسی کا تسلسل ہے کہ ان کے لیے رہائش کی بدترین جگہ ہے۔ دوزخ سے بڑھ کر بدترین جگہ رہائش کی کون سی ہو سکتی ہے؟ تو وہ اللہ کی باغیوں کو دی جائے گی۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْهُدَى، اور ہم نے موسیٰ کو ہدایت عطا کی۔ وَأَوْرَثْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ الْكِتَابَ، اور بنی اسرائیل کو اس کتاب کا وارث بنایا۔ هُدًى وَذِكْرَى لِأُولِي الْأَلْبَابِ، جو عقل والوں کے لیے سراپا ہدایت اور نصیحت تھی۔ موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیا کہ قریش کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ دیکھو جیسے پہلے ہدایت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تھی، اور بعد میں اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کی جو ہدایت والی تعلیمات تھی ان کا وارث ان کو بنایا جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے درست پیروکار تھے۔ تو اسی طریقے سے اللہ کی سنت اب بھی وہی ہے کہ اللہ کی تمام تر جو ہدایت کا راستہ ہے وہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کا راستہ ہے، آپ کا بتایا ہوا راستہ ہے۔ آج آپ کا یعنی درست راستے پر وہی ہوگا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرے گا، جیسے اس زمانے میں درست راستہ وہ تھا جو موسیٰ علیہ السلام تھا۔ تو آج جو آپ کے پیچھے چلے گا اسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ صراط مستقیم عطا کرے گا۔ اور جیسے تورات بنی اسرائیل کے لیے ہدایت اور سراپا رحمت تھی، سراپا نصیحت تھی، تو اسی طریقے سے قرآن کریم مسلمانوں کے لیے ہدایت اور سراپا نصیحت ہے۔ فَاصْبِرْ، لہٰذا صبر سے کام لیجیے۔ یہ تمام پیچھے واقعات بیان ہوئے، مسلمان اس زمانے میں آزمائشوں کا شکار تھے۔ ظاہر ہے کہ مکہ مکرمہ میں مسلمانوں کے پاس وہ اسباب نہیں تھے جو قریش کے پاس تھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ تمام حالات اور گزشتہ امتوں کے واقعات سنانے کے بعد مسلمانوں کو نصیحت کر رہا ہے کہ فاصبر، کہ صبر سے کام لیجیے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے امت کو تعلیم دی جا رہی ہے کہ ایسے حالات میں صبر سے کام لو۔ ان وعد اللہ حق، اور یقین رکھیے کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ واستغفر لذنبک، اور اپنے قصور پر استغفار کرتے رہو۔ اب ظاہر ہے کہ پیغمبر تو معصوم ہوتے ہیں، پیغمبروں کو تو اللہ نے گناہوں سے پاک رکھا ہوتا ہے۔ پیغمبر کے استغفار کرنے کا کیا مطلب ہے؟ تو پیغمبر کے استغفار کرنے کا مطلب یہ ہے کہ پیغمبر امت کے لیے استغفار کرتے ہیں، اور ان کا استغفار امت کے حق میں باعث مغفرت ثابت ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ آپ علیہ السلام ایک دن میں 100 مرتبہ استغفار فرماتے تھے۔ یہ ایک مثال ہے کہ کثرت سے آپ استغفار فرماتے تھے، اور یہاں بھی استغفار کا حکم ہے۔ تو اس میں امت کے لیے تعلیم ہے کہ اگر ایک معصوم ہستی اللہ کے حضور اس قدر کثرت سے استغفار کرتی ہے تو تمہیں تو بہت زیادہ استغفار کرنا چاہیے، تمہیں تو سراپا استغفار ہونا چاہیے۔ ہر لمحے اللہ کے حضور گناہوں کی معافی طلب کرنی چاہیے، کیونکہ امتی تو گناہوں سے لت پت ہوتا ہے، وہ تو خطا کا پتلا ہوتا ہے۔ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ، اور صبح و شام اپنے پروردگار کی حمد کے ساتھ تسبیح کرتے رہو۔ ابکار سے مراد صبح اور عشی سے مراد شام۔ عشی میں تمام اوقات آ جاتے ہیں، زوال کے بعد سے لے کے رات تک۔ گویا ان دو کلمات میں 5 نمازیں آ گئیں۔ ابکار یعنی صبح کی نماز سے، صبح کی تسبیح سے مراد فجر کی نماز، اور عشی کی جو تسبیحات ہیں اس میں ظہر، عصر، مغرب، عشاء 4 نمازیں آ گئیں۔ قرآن کریم میں 5 نمازوں کا صراحت کے ساتھ ذکر نہیں ہے،
لیکن مختلف آیات کے مضامین سے 5 نمازوں کے اوقات کی طرف اشارہ ہوتا ہے۔ جیسے پیچھے آپ نے سورہ بنی اسرائیل میں پڑھا، اقم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر۔ قرآن الفجر سے مراد فجر کی نماز، اور لدلوک الشمس الی غسق اللیل میں باقی 4 نمازیں، ظہر، عصر، مغرب اور عشاء۔ اسی طریقے سے یہاں بھی اللہ نے 5 نمازوں کی طرف اشارہ کیا ہے۔ نمازوں کے اوقات اور دیگر تفصیلات یہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں آپ کو ملے گی۔ اس سے جزوی طور پر یہ بات بھی ہمارے سامنے آئی کہ قرآن کریم کے ساتھ جب تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو شامل نہ کیے جائے آپ دین کو پورا سمجھ نہیں سکتے۔ قرآن کریم تو اجمال کے ساتھ احکام کی وضاحت کرتا ہے، اجمال کے ساتھ بیان کرتا ہے، آگے اس کی تفصیل کہاں ملے گی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں اور آپ کی سیرت میں۔ اسی لیے اللہ نے جب دین کی حفاظت کی ہے تو جہاں قرآن کریم کی حفاظت فرمائی وہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی بھی اللہ نے حفاظت فرمائی۔ اگر ایک آدمی سنت کو نہ پڑھنا چاہے تو وہ کہے کہ مجھے تو حدیث کی یا سنت کی ضرورت نہیں ہے، تو مجھے بتائیے وہ نماز کیسے پڑھے گا؟ نماز کے اوقات کی تعیین کیسے کرے گا؟ قرآن کریم تو اجمالی طور پر اتنا کہہ رہا ہے کہ صبح اور شام حمد کے ساتھ تسبیح کرو، یا پیچھے قرآن کریم نے اتنا ہی کہا کہ نماز قائم کرو لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر، کہ سورج کے طلوع ہونے سے لے کے رات کی تاریکی تک، اور فجر کا قرآن۔ اب اس سے وہ 5 نمازوں کے اوقات کا استخراج کیسے کرے گا؟ اس کی تعیین کیسے کرے گا؟ پھر وقت شروع کب ہوتا ہے، ختم کب ہوتا ہے، نماز کی رکعات کتنی ہیں، فرائض کیا ہیں، سنتیں کیا ہیں، واجبات کیا ہیں، نوافل کیا ہیں، نماز کے اپنے کیا فرائض ہیں، کن چیزوں سے نماز مکمل ہوتی ہے، کن چیزوں سے نماز ٹوٹتی ہے، وضو کیا ہے، یعنی آگے آپ چلتے جائیے تو یہ تمام تر جزیات کہاں سے ملیں گی؟ یہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے ملے۔ اسی لیے جیسے میں نے عرض کیا کہ دین کی حفاظت کے لیے اللہ نے جہاں قرآن کریم کی حفاظت کی ہے وہاں اللہ نے ایک تکوینی نظام ایسا بنایا کہ حضور علیہ السلام کی احادیث بھی محفوظ ہوں گی۔ آپ محدثین کے حالات پڑھیں تو جو بڑے بڑے محدثین تھے اللہ نے انہیں ایسے حافظے عطا کیے تھے کہ عقل دنگ رہ جاتی ہے، انسان کی عقل حیران ہو جاتی ہے کہ ایک انسان کا یہ حافظہ کیسے ہو سکتا ہے، تو وہ اللہ نے عطا کیے تھے، اور عطا کرنے کا مقصد یہ تھا کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی حفاظت کریں گے، اور مسلمانوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی حفاظت کے لیے ایسے ایسے علوم دریافت کیے کہ آج جدید تعلیم یافتہ لوگوں کی عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ اسماء رجال ایک بڑا علم ہے جس میں ہزاروں لاکھوں لوگوں کا پورا بایو ڈیٹا محدثین نے محفوظ کیا تھا۔ اس زمانے میں کمپیوٹر نہیں تھا، یہ آلات کار نہیں تھے، ہاتھوں سے لکھ لکھ کے ہزاروں راویوں کے حالات محفوظ کیے تھے۔ ظاہر ہے کہ جب ایک آدمی حدیث بیان کر رہا ہے، اب بیان کرنے والا کون ہے، اس کے حالات محفوظ ہوں گے تو آگے پھر فیصلہ ہوگا کہ اس کی بات مانی بھی جائے گی، یعنی کہیں اس کو وہم تو نہیں ہوتا۔ بعض اوقات ایک آدمی وہمی ہوتا ہے تو وہمی آدمی کی حدیث کی بیان کردہ روایت محدثین قبول نہیں کرتے تھے۔ اسی طرح کسی کا حافظہ کمزور ہو، کسی کے اندر کوئی اور عیب پایا جاتا ہو، ایسے انہوں نے ایک نظام بنا دیا کہ اس کے ذریعے اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی حفاظت فرمائی۔ تو قرآن کریم کے ساتھ جب تک حضور علیہ السلام کی سنت کو، آپ کی سیرت کو، آپ کی احادیث کو جب تک نہیں ملایا جائے گا ایک آدمی دین پر پوری طریقے سے عمل کر ہی نہیں سکتا۔ تو یہاں فرمایا صبح و شام اپنے پروردگار کی حمد کے ساتھ تسبیح کرتے رہو۔ اس سے نماز کی طرف بھی رہنمائی ملتی ہے، اور اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ صبح اور شام کے اوقات ایسے ہیں کہ ان میں ایک بندہ مومن کو اللہ کی یاد آنی چاہیے، اللہ کو یاد کرنا چاہیے، نماز کے ذریعے بھی، تلاوت کے ذریعے بھی، اور اللہ کا مبارک نام اپنی زبان سے لینے کے ذریعے بھی۔ جب ایک بندہ مومن اللہ جل جلالہ کے مبارک ناموں کا ورد اپنی زبان سے کرتا ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالی اسے روحانی ترقیاں بھی عطا کرتا ہے، اور اسے ایسا استغنا عطا کرتا ہے کہ دنیا حیران اور پریشان ہوتی ہے۔ یہ سلسلہ نقشبندیہ کے معروف بزرگ گزرے ہیں شاہ غلام علی رحمہ اللہ، ان کے مریدین میں سے ایک بہت بڑے نواب تھے،
تو ایک مرتبہ غالباً نواب صاحب کو خبر ملی کہ حضرت جو ہے وہ دنیاوی اعتبار سے قسم پرسی کا شکار ہے۔ تو اس زمانے میں نوابوں کے پاس پورے علاقے ہوتے تھے، وہ علاقوں کے مالک ہوتے تھے۔ تو نواب نے پورا ایک ضلع شاہ غلام علی رحمہ اللہ کے نام لکھ دیا اور خط لکھا ان کی خدمت میں کہ یہ آپ کے نام ہے، اور اس ضلع سے جو بھی آمدن ہوگی اور یہاں جو بھی اس کی انکم ہے وہ آپ کے اخراجات کے لیے اور خانقاہی نظام کے لیے۔ تو جب حضرت کی خدمت میں وہ رقعہ پیش ہوا کہ یہ فلاں نواب نے بھیجا ہے، تو انہوں نے یعنی پورا ضلع تھا، اب اس میں کتنے مربع ہوں گے، کس قدر اس کی آمدن ہوگی وہ خدا جانے، تو انہوں نے بغیر کسی تاخیر کے اس رقعے کی پشت پہ ایک فارسی کا شعر لکھا، اور اس کا مفہوم یہ تھا کہ رزق تو اللہ نے اپنے ذمے لے رکھا ہے، رزق کے لیے تمہارے ضلع ولے کی ہمیں کوئی حاجت نہیں ہے، یہ اپنے پاس رکھو۔ اب یہ استغنا کیسے ان حضرات کو نصیب ہوا؟ یہ اللہ کے ذکر کے ذریعے، ذکر الہی انسان کو وہ طاقت عطا کرتا ہے کہ پھر اس کا دل ایسا مستغنی ہو جاتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا اس کی نگاہ کہیں پر ٹھہرتی نہیں، اور اسی ذکر کی وجہ سے اللہ جل جلالہ انسان کے الفاظ میں برکت ڈال دیتا ہے، اس کے اوقات میں برکت ڈال دیتا ہے۔ یہ آج ہم پرانے بزرگوں کے واقعات سنتے ہیں تو ہماری عقل اس کو نہیں مانتی کہ وہ یہ کیسے کرتے تھے، تو وہ ایسے کرتے تھے کہ ان کے پاس یہ اللہ جل جلالہ کے نام کی طاقت تھی، اور یہی اللہ کا نام لینا یہ ان کے اوقات میں بھی برکت ڈال دیتا تھا، ان کے الفاظ میں بھی برکت ڈال دیتا تھا، اور ان کے ایک ایک کام کو اللہ تبارک و تعالی امت کے لیے ایک نمونہ بنا دیتا۔ ہندوستان میں ایک مشہور صوفی بزرگ تھے سلسلہ چشتیہ کے، شاہ عبد القدوس گنگوہی رحمہ اللہ، ایک زمانہ ان کا مرید تھا، سلسلہ چشتیہ کے یہ اکابر میں سے شمار ہوتے ہیں۔ تو ایک مرتبہ ان کا ایک بیٹا تھا، رکن الدین نام تھا شاید اس کا، وہ کہیں پڑھنے گیا تھا ظاہری علوم کی تحصیل کے لیے، اب بہت کچھ پڑھ کے وہ واپس آیا۔ تو جب وہ واپس آیا تو حضرت بیٹھے تھے مریدین کے ساتھ، تو مریدین نے عرض کیا کہ حضرت یہ آپ کا صاحبزادہ بہت کچھ پڑھ کر آیا ہے، 8-10 سال اس نے حدیث اور فقہ کی تعلیم حاصل کی ہے، تو ذرا اس سے کہیں کہ ہمیں واعظ کرے۔ تو حضرت نے فرمایا کہ ہاں ٹھیک ہے بھائی، بیٹے سے کہا کہ تم واعظ کرو، نصیحت کرو۔ اب بیٹا کھڑا ہوا، اس نے واعظ کی، تقریر کی، اور چونکہ وہ خوب پڑھ کے آیا تھا تو خوب دلائل کے ساتھ اور جو بھی اس کا علم تھا تو اس نے بہت شاندار گفتگو کی۔ اب اس کی گفتگو بہت شاندار تھی، مریدین کو اچھی لگی کہ یہ تو بڑی معلوماتی ہے، لیکن کسی کے دل میں گداس پیدا نہیں ہوا، یعنی رقت پیدا نہیں ہوئی۔ اب جب وہ اپنی گفتگو کر چکا تو اس کے بعد شاہ عبد القدوس گنگوہی نے ایک جملہ کہا صرف، انہوں نے ایک عام سا جملہ کہا۔ جملہ یہ تھا کہ ارے بھائی، رکن الدین کی ماں نے کل میرے لیے کھیر بنائی تھی اور بلی آ گئی اور اس کو چاٹ گئی۔ یہ ایک عام سا جملہ تھا، لیکن اس مجلس کے جو شاہدین تھے جنہوں نے بعد میں اس کو رپورٹ کیا، وہ لکھتے ہیں کہ یہ جملہ جیسے ہی ان کی زبان سے نکلا اور مریدین نے سنا تو ان کے دل عجیب و غریب ہو گئی، کوئی رونے لگا، کوئی چیخنے لگا، کوئی جذبات میں آ گیا، کسی کے اوپر اللہ کا خوف اتنا طاری ہوا کہ وہ تڑپنے لگا۔ اب اس کی وجہ کیا تھی؟ وجہ اس کی یہ تھی کہ یہاں الفاظ کا مسئلہ نہیں تھا، الفاظ جو بھی ہوں، یہ شاہ عبد القدوس گنگوہی رحمہ اللہ کے دل کی تاثیر تھی، اور ان کے دل کی جو تاثیر ہے وہ الفاظ کے ذریعے باہر نکلی، لوگوں کے کانوں کے ذریعے ان کے دلوں تک پہنچی، تو وہ دل کی تاثیر دل پہ اثر انداز ہوئی، الفاظ اس کے لیے محض ایک آلہ تھے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے برگزیدہ بندے تھے جنہیں اللہ نے اگر یہ کمالات عطا کیے تھے تو وہ اللہ کے نام کی برکتیں تھے۔ یاد رکھیے، اللہ کا نام یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ یہ حدیث آپ نے سنی ہوگی کہ قیامت والے دن ایک بندہ پیش ہوگا اللہ کے سامنے اور گناہگار ہوگا، اس کے 99 دفاتر ہوں گے جو گناہوں سے بھرے ہوں گے، اور ایک دفتر کو جب کھولا جائے گا تو وہ دفتر اتنا بڑا ہوگا کہ یہ زمین و آسمان کی وسعتیں اس کے سامنے ہیچ ہو جائیں گی، یعنی اتنا بڑا دفتر، اتنی بڑی کاپی سمجھ لیں، رجسٹر یہ گناہوں سے بھرا ہوگا۔ یہ 99 رجسٹروں میں سے ایک رجسٹر ہے، 98 باقی ہیں۔ تو وہ بندہ بڑا پریشان ہوگا، اسے یقین ہوگا کہ بس میں تو اب گیا، میرے لیے تو جہنم کا عذاب پکا ہے۔
اتنے میں اللہ اس سے ارشاد فرمائے گا کہ میرے بندے تیرا ایک عمل ہمارے ہاں محفوظ ہے۔ اب وہ بندہ عرض کرے گا اے باری تعالیٰ کیوں مجھے رسوا کرتے ہیں کہ اتنے دفاتر ہیں، ایک دفتر کا یہ عالم ہے کہ جہاں تک نگاہ جاتی ہے میرے گناہ ہی گناہ لکھے ہیں اور آگے 98 باقی ہیں، اب اتنے سارے گناہوں کے ہوتے ہوئے ایک عمل مجھے کیا فائدہ دے گا، اس کے وزن کا کیا فائدہ ہوگا؟ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ اے بندے تیرا وہ عمل ہمارے پاس ہے، اس کو ذرا دیکھو تو صحیح۔ اب ایک چھوٹی سی پرچی لائی جائے گی، وہ بندہ پریشان ہوگا کہ ایک طرف 98 99 دفتر ہے، ایک طرف یہ چھوٹی سی پرچی، یہ پرچی کیا کرے گی؟ لیکن جب وہ ترازو میں رکھی جائے گی تو وہ ایک چھوٹی سی پرچی 99 دفتروں پر حاوی ہو جائے گی، اس کا وزن بڑھ جائے گا اور پھر اس کی مغفرت کا فیصلہ ہوگا۔ اب اس پرچی پہ کیا لکھا ہوگا؟ اس پرچی پہ لا الہ الا اللہ لکھا ہوگا، یعنی اس بندہ مومن نے کسی وقت انتہائی خلوص کے ساتھ اللہ کا نام لیا، وہ فرشتوں نے لکھا۔ اسے حدیث البطاقہ کہا جاتا ہے، یعنی یہ جو روایت ہے اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام کی جو پرچی ہے وہ 99 گناہوں کے دفتروں پر حاوی ہو گئی، اس پہ غالب آ گئی۔ یہ اللہ کے نام کی تاثیر ہے۔ یہ میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ آج کل ہمارے نوجوان نسل ہے اور اپنے اسلاف کے بارے میں ان کے عجیب و غریب نظریات ہوتے ہیں کہ جی یہ بابا ہے، اس نے یہ کیا، اس نے وہ کیا۔ تو یاد رکھیے کہ ان لوگوں کی زبان پہ ہر وقت اللہ کا نام جاری ہوتا تھا، ان کے دل ہر وقت اللہ کے نام کے ساتھ معطر ہوتے تھے۔ جیسے حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کا نام لو، اتنی کثرت سے لو کہ لوگ تمہیں مجنون کہنے لگے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ اللہ کا نام اتنی کثرت سے لو کہ لوگ تمہیں مجنون کہنے لگے۔ آج ہمارے معاشرے میں ہمارا تعلیم یافتہ نوجوان کتنا اللہ کا نام لیتا ہے، یا جن کی ہم پیروی کرتے ہیں اور ان کے پیچھے چل کے ہم اسلاف کے باغی ہوتے ہیں، وہ کتنا اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ یہ جتنے علوم ہیں، یہ جیسے میں آپ کے سامنے چیزیں واضح کر رہا ہوں یا آپ اپنی معلومات آگے دوسروں کے ساتھ واضح کرتے ہیں، ان علوم کا تعلق ہماری اصلاح سے نہیں ہوتا۔ یعنی میری اصلاح اس سے نہیں ہوگی کہ میں آپ کے سامنے 1 گھنٹہ تقریر کر لوں، ہو سکتا ہے آپ کی ہو جائے، میری اس سے نہیں ہوگی۔ میری ذاتی اصلاح کس سے ہوگی کہ میں ایک طرف بیٹھ کے اللہ کا نام لوں، زبان سے اللہ کا نام۔ مجدد الفسانی رحمہ اللہ کے بارے میں آتا ہے کہ ان کے شاگرد نے انہیں خط لکھا اور کہا کہ حضرت میں تو اتنی تصنیف و تالیف کرتا ہوں، اتنی واعظ و نصیحت کرتا ہوں، اتنا درس و تدریس کا کام کرتا ہوں، اس کا خیال تھا کہ وہ تو مجھ سے بڑے خوش ہوں گے اور میری تعریف کریں گے۔ تو حضرت نے اسے ایک جملے میں جواب دیا کہ ارے بھائی، یہ جو کچھ تم کر رہے ہو یہ تو دوسروں کے لیے کر رہے ہو، یہ بتاؤ کہ اپنے لیے کیا کر رہے ہو، اپنے تزکیے کے لیے کیا کر رہے ہو، اپنی اصلاح کے لیے کیا کر رہے ہو، اپنے دل پہ تم کتنی محنت کر رہے ہو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام کی یہ تاثیر ہوتی ہے کہ جب کوئی بندہ مومن اللہ کے نام کی مالا جپتا رہتا ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے کاموں میں، اس کے الفاظ میں، اس کے الفاظ کی تاثیر میں، ہر چیز میں برکت ڈال دیتے ہیں، اور پھر بسا اوقات ایک ظاہر بین آدمی کے لیے اس کو سمجھنا، اس کو ہضم کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو اگر کسی کے لیے سمجھنا مشکل بھی ہے تو کم از کم خاموشی اختیار کر لے، ان نیک لوگوں کے بارے میں اپنی زبان سے وہ کلمات ادا نہ کرے کہ کل کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت اس سے اٹھ جائے۔ جیسے ایک روایت کا مفہوم ہے نا کہ جو آدمی میرے دوست کو تکلیف دے گا تو میں اس کے لیے پھر جنگ کا اعلان کرتا ہوں۔ تو اگر کسی کی باتوں سے آپ کو اتفاق نہیں ہے تو کم از کم خاموشی اختیار کر لینی چاہیے۔ تو فرمایا وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ، اور صبح اور شام اپنے پروردگار کی حمد کے ساتھ تسبیح کرتے رہو۔ ان الذین یجادلون فی آیات اللہ بغیر سلطان اتاہم، یقین جانو کہ جو لوگ اللہ کی آیتوں کے بارے میں جھگڑے نکالتے ہیں جبکہ ان کے پاس کوئی سند نہیں آئی، یعنی کوئی دلیل نہیں ہے اپنے شرک کے اوپر یا دین کے بارے میں جو باتیں وہ کرتے ہیں ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، ان کے دلوں میں کیا ہے؟ ان فی صدورہم الا کبر ما ہم ببالغی، ان کے سینوں میں اور کچھ نہیں بلکہ اس بڑائی کا ایک گھمنڈ ہے، ما ہم ببالغی، جس تک کبھی وہ پہنچنے والے نہیں ہیں۔ یعنی ان کا خیال ہے کہ ہم تو بڑے سردار ہیں اور ہم تو بہت اعلیٰ قسم کے لوگ ہیں، تو یہ گھمنڈ ہے جو دین کے راستے میں ان کے لیے رکاوٹ ثابت ہوتا ہے، اور اپنے آپ کو وہ جتنا پارسا سمجھتے ہیں اس پارسائی تک وہ پہنچتے بھی نہیں ہیں، یعنی اپنے بارے میں بھی ان کا گمان غلط ہوتا ہے۔ فاستعذ باللہ، لہٰذا تم اللہ کی پناہ مانگو،
انہو هو السمیع البصیر، یقیناً وہی ہے جو ہر بات سننے والا، سب کچھ دیکھنے والا ہے۔ لخلق السماوات والارض اکبر من خلق الناس، یقینی بات ہے کہ آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنا انسانوں کے پیدا کرنے سے زیادہ بڑا کام ہے۔ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن اکثر لوگ نہیں سمجھتے، اکثر لوگ نہیں جانتے۔ قریش مکہ اس بات پر ایمان رکھتے تھے کہ زمین و آسمان کا خالق اللہ ہے۔ اب انہیں یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ بتاؤ کہ زمین و آسمان کا بنانا مشکل ہے یا 6 فٹ کے انسان کو بنانا زیادہ مشکل ہے؟ زمین و آسمان کو بنانا زیادہ مشکل ہے یا 6 فٹ کے انسان کو دوبارہ پیدا کرنا زیادہ مشکل ہے؟ تو عقل سے کام لو، سوچو۔ وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ، اور اندھا اور بینائی رکھنے والا دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ جیسے پیچھے آپ نے پڑھا هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، کہ جو علم رکھنے والے ہیں اور نہیں رکھنے والے، کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ یہاں فرمائے کیا اندھا اور بینا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ تو جب اندھا اور بینا برابر نہیں ہو سکتے تو وہ آدمی جو حق دیکھتا ہے اور وہ آدمی جو حق کی طرف سے اندھا بن جاتا ہے، یہ دونوں بھی برابر نہیں ہو سکتے۔ اسی طرح نیک اور بدکار بھی برابر نہیں ہو سکتا۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات ولا المسیء، اور نہ وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے اور وہ اور بدکار، یعنی نہ تو یہ برابر ہو سکتے ہیں اور نہ ہی ایمان اور بے ایمان آپس میں برابر ہو سکتے ہیں۔ قلیلا ما تتذکرون، لیکن تم لوگ بہت کم دھیان دیتے ہو، یعنی ان باتوں پہ دھیان دو تو تمہیں نصیحت حاصل ہوگی، غور تو کرو۔ قرآن کریم غور سے روکتا نہیں ہے، غور کی فکر دیتا ہے۔ قرآن کریم تو یہ بھی کہتا ہے کہ اللہ کی نشانیوں پر جو غور کرتا ہے نصیحت اسی کو حاصل ہوتی ہے۔ وہ آپ کو اندھا مقلد بننے کی دعوت نہیں دیتا، آپ کو غور و فکر کی دعوت دیتا ہے کہ سوچو سمجھو اور پھر ایمان کی طرف آؤ، عقائد کو سمجھو۔ ان الساعۃ لآتیۃ، یقین رکھو کہ قیامت کی گھڑی ضرور آنے والی ہے۔ لا ریب فیہا، جس میں کسی شک کی گنجائش نہیں ہے۔ ولکن اکثر الناس لا یؤمنون، لیکن اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے۔ اب یہاں اعلان ہے کہ دیکھو قیامت کی گھڑی ضرور آنی ہے۔ کوئی استدلال نہیں ہے، کوئی دلیل نہیں ہے، استدلال اور مقامات پر قرآن دیتا ہے، دلائل بھی دیتا ہے، یہاں ایک حتمی اعلان ہے، اور ظاہر ہے کہ ایسا حتمی اعلان اللہ ہی کر سکتا ہے جو علیم و خبیر ہے اور قیامت کے لانے پر قادر ہے۔ وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ، تمہارے پروردگار نے کہا ہے کہ مجھے پکارو میں تمہاری دعائیں قبول کروں گا۔ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي، بے شک جو لوگ میری تکبر کی بنیاد پر میری عبادت سے منہ موڑتے ہیں، سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ، وہ ذلیل ہو کر جہنم میں داخل ہوں گے۔ یہاں مومنین کو دعا کی طرف متوجہ کیا گیا ہے کہ لوگوں اللہ سے دعا کرو، اور ساتھ گارنٹی بھی دے دی گئی ہے کہ میں قبول کروں گا۔ کسی عبادت کے بارے میں اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ تم عبادت کرو میں قبول کروں، دعا کے بارے میں فرمایا کہ دعا کرو میں قبول کروں۔ آیت کے پہلے حصے میں فرمایا کہ تمہارا رب کہتا ہے کہ مجھ سے دعا مانگو، ادعونی، مجھ سے دعا مانگو۔ آگے اگلے حصے میں کہا ان الذین یستکبرون عن عبادتی، کہ جو لوگ میری عبادت سے منہ موڑتے ہیں تکبر کی وجہ سے۔ دعا کا حکم دے کر عبادت سے منہ موڑنے سے روکا گیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ دعا اور عبادت آپس میں مترادف ہیں، گویا کہ دعا بذات خود ایک عبادت، بلکہ عبادات کی مغز ہے، تمام عبادات کی جان ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب آپ اللہ سے کچھ مانگتے ہیں تو اللہ آپ کو بعینی ہی وہ چیز عطا کرے یا نہ کرے، آپ کا یہ مانگنا بذات خود ایک عبادت ہے، اور آپ کے اس مانگنے کی اپنی تاثیر ہے کہ آپ کے نامہ اعمال میں آپ کے لیے نیکیاں درج ہوتی ہیں۔ جب کوئی بندہ مومن دعا کرتا ہے تو گویا وہ اس چیز کا اعلان کرتا ہے کہ اسباب سے ماورا ایک ذات ایسی ہے جس کو اسباب کی ضرورت نہیں ہے، اور وہ اسباب سے ماورا رہ کر میرا یہ کام کر سکتی۔ یہ بندے مومن کا توکل ہوتا ہے۔ جیسے حضرت زکریا علیہ السلام نے دعا کی کہ یا اللہ میں بوڑھا ہوں، میری بالوں میں چاندی اتر آئی ہیں، میرے جسم میں کمزوری ہے، میری ہڈیاں کمزور ہیں، اور مجھے وارث چاہیے، مجھے وارث عطا فرما۔ یعنی پہلے اپنی کمزوری کا اظہار کیا کہ اسباب تو نہیں ہیں، لیکن ساتھ یہ بھی کہا کہ میں آپ سے نا امید نہیں ہوں آپ کی رحمت سے۔ تو یہ بندہ مومن کی جانب سے ایک اظہار ہوتا ہے کہ یا اللہ میں تو کمزور ہوں، وسائل نہیں ہیں، اور یہ کام پورا ہونے کا بظاہر کوئی سبیل بھی نہیں ہے، لیکن آپ کی رحمت سے میں مایوس نہیں ہوتا، آپ اسباب سے ماورا رہ کر بھی میرا کام کر سکتے ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کا لاڈلا بیٹا یوسف علیہ السلام گم ہوئے
اب اس زمانے میں نہ تو آلات تھے، نہ محکمے تھے، نہ اس طریقے سے سہولیات تھی کہ گمشدہ کو تلاش کیا جائے، نہ نقل و حرکت اتنی آسان تھی۔ مسافر بسا اوقات کئی سال بعد آتا تھا، ایک چھوٹا بچہ اس طرح گم ہو جائے اس کی واپسی قریب ناممکن ہوتی تھی، لیکن یعقوب علیہ السلام ایک لمحے کو بھی نا امید نہ ہوئے۔ اسباب بالکل نہیں ہیں بظاہر، لیکن اللہ کی رحمت سے امید تھی۔ بیٹوں سے کہتے ہیں کہ لا تیأسوا من روح اللہ، کہ میرے بیٹو اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو، جاؤ اپنے بھائی کو تلاش کرو، اور پھر مل گئے، دوسرے ملک میں جا کے ملے۔ تو یہ ایک بندہ مومن کی جانب سے اعلان ہوتا ہے کہ وسائل میرے پاس نہیں ہے، لیکن جس ذات سے میں مانگ رہا ہوں وہ وسائل کی بھی خالق ہے، وہ اس کام کے لیے وسائل پیدا کر سکتا ہے۔ اور جیسے میں نے عرض کیا کہ دعا بذات خود ایک عبادت ہے۔ اب بات آ گئی دعا کی قبولیت کی۔ اللہ نے فرمایا کہ مجھ سے مانگو میں قبول کروں گا۔ اب ایک بندہ مومن کہتا ہے میں تو اللہ سے نوکری مانگتا رہا، مجھے نوکری ملی ہی نہیں، میں تو کاروبار مانگتا رہا، کاروبار ملا ہی نہیں، بیٹا مانگتا رہا، بیٹا ملا ہی نہیں، تو قبولیت کا کیا مطلب؟ قبول ہی نہیں ہوئی دعا۔ تو یاد رکھیے یہ تصور اس وجہ سے ہوتا ہے کہ ہم قبولیت کا مفہوم نہیں سمجھتے کہ قبول کا مطلب کیا ہے۔ مختلف روایات میں قبول کا جو مفہوم بیان ہوا اس کا خلاصہ یہ ہے کہ دعا کی قبولیت کی کئی صورتیں ہو سکتی ہیں۔ یعنی پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ دعا قبول کرتا ہے، ضرور کرتا ہے، دعا کے رد ہونے کا کوئی امکان نہیں ہوتا۔ اللہ نے فرمایا مجھ سے مانگو میں قبول کروں۔ اب رہی بات یہ کہ قبول کیسے ہوگی، اس کی کئی صورتیں ہو سکتی ہیں۔ مثلا جو چیز آپ مانگ رہے ہیں بعینہ وہی چیز اللہ آپ کو دے دے۔ آپ بیٹا مانگ رہے ہیں اللہ بیٹا دے دے، آپ نوکری مانگ رہے ہیں اللہ وہی نوکری آپ کو دے، آپ کاروبار میں برکت مانگ رہے ہیں وہی برکت آپ کو دے دے، کوئی خاص گھر مانگ رہے ہیں وہی گھر دے دے، جو بھی چیز مانگ رہے ہیں بعینہ وہی چیز دے دے۔ یہ قبولیت کی ایک صورت ہے۔ اگلی صورت یہ ہے کہ بسا اوقات آپ ایک چیز اللہ سے مانگتے ہیں اور اللہ کے علم میں ہے کہ یہ چیز اس کے لیے مفید نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں اور چیز آپ کو دے دیتا ہے۔ آپ اللہ سے نوکری مانگ رہے ہیں، اللہ نے آپ کو سکون دے دیا، گھر کا سکون دے دیا، کسی بڑی بیماری سے عافیت دے دی، کوئی اور ایسی چیز اللہ نے عطا کر دی جو اسی دعا کا ثمرہ تھا، اور آپ یہ سمجھتے رہے میری دعا تو قبول ہی نہیں ہوئی۔ تو قبول تو ہوئی، اس چیز سے اچھی چیز اللہ نے دے دی۔ تیسری صورت یہ ہے کہ بعض اوقات دعا کی برکت سے اللہ تعالیٰ کسی آفت کو ٹال دیتا ہے۔ آپ دعا کریں گے کہ یا اللہ مجھے گائے دے دے، اور اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں آپ کو کوئی مصیبت سے جان چھڑا دیتا ہے، بیماری سے بچا لیتا ہے، کسی بڑی آزمائش سے بچا لیتا ہے۔ اور اسی طرح دعا کی ایک حتمی صورت یہ ہے قبولیت کی کہ اللہ تعالیٰ بندہ مومن کے نامہ اعمال میں اس کو ذخیرہ کر لیتا ہے، اور آخرت میں اسی دعا کے بدلے میں اللہ اسے وہ انعام دیتا ہے کہ پھر بندہ مومن یہ افسوس کرے گا کہ کاش دنیا میں میری کوئی دعا قبول ہوتی ہی نہ، دنیا میں دعا کے بدلے میں مجھے کچھ دیا ہی نہ جاتا، ہر دعا کا بدلہ مجھے یہاں آ کے عطا کیا جاتا۔ اب اس تفصیل کے بعد ہمیں یہ سمجھ لینی چاہیے کہ آپ کی زبان سے نکلی ہوئی ہر دعا قبول ہوتی ہے، لیکن قبولیت کی یہ صورتیں ہیں، چاہے تو بعینہ ہی وہی چیز عطا کر دے، چاہے اس سے بہتر عطا کر دے لیکن آپ کو احساس نہ ہو، چاہے اس کے بدلے میں اللہ کسی آزمائش کو دور کر دے اور آپ کو احساس نہ ہو، اور چاہے اللہ تعالیٰ اس کو آخرت کے لیے آپ کے واسطے ذخیرہ کر دے، لیکن دعا قبول ضرور ہوتی ہے۔ جیسے اللہ نے یہاں یہ فرمایا ادعونی استجب لکم، مجھ سے مانگو میں تمہیں عطا کروں۔ اللہ کے کئی برگزیدہ بندے ایسے بھی ہوتے ہیں جو خاص مواقع پر اللہ سے مانگتے نہیں ہیں، دعا ترک کر دیتے ہیں، اور ان کے لیے ان کے مقام کے پیش نظر وہاں ترک دعا افضل ہوتا ہے، وہ ان کا مقام ہوتا ہے۔ جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالا جانے لگا تو ان کے پاس جبریل آئے اور کہا کہ میری مدد کی ضرورت ہو، انہوں نے فرمایا نہیں، پھر کہا اللہ سے دعا کر لیجئے، تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا علمہ بحالی حسبی من سوالی، کہ اللہ جل جلالہ کا جو علم ہے میرے حال کے بارے میں کہ وہ دیکھ رہا ہے مجھے، تو میرے حال کے بارے میں اللہ کا علم میرے سوال سے کہیں بہتر ہے۔ اللہ دیکھ رہا ہے مجھے، میرے حال کو بھی دیکھ رہا ہے، تو اس کی مشیت ہوگی تو وہ مجھے بچا لے گا، یا جس طرح بھی ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر بچایا۔ تو یہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا مقام تھا۔ اور اسی طریقے سے آگے جا کر جو امت کے نیک لوگ ہوتے ہیں، امت مسلمہ کے بھی، گزشتہ امتوں کے بھی، ان میں سے بھی اللہ کے کئی ایسے برگزیدہ اور چنیدہ لوگ ہوتے ہیں
جو ایسے مواقع پر اللہ تبارک و تعالیٰ سے پھر دعا نہیں کرتے بلکہ بس اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے تکوین پر اعتماد رکھتے ہیں کہ اللہ ہمارے بارے میں جو بھی فیصلہ کرے گا بس وہ ہمیں قبول ہے۔ میں دور نہیں جاتا، خود ہمارے والد ماجد کو ہم نے دیکھا زندگی کے آخر میں ان پہ سخت آزمائشیں آئی تھیں، صحت کے حوالے سے بھی مالی حوالے سے بھی شدید آزمائشوں کا شکار تھے۔ ایک مرتبہ ہمارے ابا کے بہت عزیز شاگرد تھے، بڑے عالم دین تھے، میں پاس بیٹھا ہوا تھا، وہ آئے اور اس وقت والد صاحب سخت آزمائش کا شکار تھے، تو وہ شاگرد عرض کرنے لگے کہ حضرت اپنے لیے اللہ سے دعا کر لیجئے، تو ہمارے والد صاحب نے یہی جملہ کہا کہ علمہ بحالی حسبی من سؤال، کہ اللہ کا جو علم ہے میرے بارے میں وہ میرے سوال سے کہیں بہتر ہے۔ تو وہ ان کا مقام تھا اور ساری زندگی آزمائشیں برداشت کرتے رہے۔ تو بہرحال یہ اللہ کے جو برگزیدہ بندے ہوتے ہیں ان کا اپنا ایک مقام ہوتا ہے کہ وہ بسا اوقات ان کے لیے ترک دعا کی بجائے افضل ہوتا ہے، لیکن میرے اور آپ جیسے کمزور آدمی کے لیے پھر دعا ہی ہوتی ہے کہ ہم ترک دعا کی طرف نہیں جا سکتے کیونکہ وہ ہمارا مقام نہیں ہے، بلکہ ہم نے کیا کرنا ہے، ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہی کرنی ہوتی ہے ہر حال میں۔ تو فرمایا ادعونی استجب لکم، کہ مجھ سے مانگو میں تمہاری دعائیں قبول کروں گا۔ ان الذین یستکبرون عن عبادتی، بے شک جو لوگ تکبر کی بنا پر میری عبادت سے منہ موڑتے ہیں، سیدخلون جہنم داخرین، وہ ذلیل ہو کر جہنم میں داخل ہوں گے۔ اب اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کا تعارف ہے، اللہ کی مختلف نعمتوں کا بیان ہے، دیکھتے جائیے۔ پیچھے یہ ان آیات اور اس سے ملتے جلتے مضامین بارہا آپ کے سامنے آ چکے ہیں۔ اللہ الذی جعل لکم اللیل، اللہ ہی تو ہے جس نے تمہارے لیے رات بنائی، لتسکنوا فیہ، تاکہ تم اس میں سکون حاصل کرو، والنہار مبصرا، اور دن کو دیکھنے والا بنایا۔ یعنی اللہ نے تمہارے لیے رات ایسی بنائی ہے کہ اس میں اندھیرا ہے تم سکون حاصل کرتے ہو، اور دن کو ایسا بنایا کہ دن روشن ہوتا ہے تم اس میں کام کر سکتے ہو۔ اب دیکھیے ہمارا جدید تعلیم یافتہ طبقہ کہتا ہے کہ جی یہ نظام خود سے بن گیا۔ اچھا اگر یہ نظام خود سے بن گیا تو ذرا اس میں غور کرو کہ خود سے بنتا ہوا نظام، خود سے بنا ہوا نظام، اس میں اتنا شعور کیسے آ گیا؟ صرف رات کے اوپر غور کر لیا جائے کہ رات انسانوں کے لیے باعث سکون ہے ہر اعتبار سے، جسمانی اعتبار سے بھی، نفسیاتی اعتبار سے بھی، اور وقت اعتبار سے بھی، کہ رات میں اللہ نے ایسا سکون، ایسی خاموشی پیدا کی ہوئی ہے، اور یعنی ایسی طمانینت ہوتی ہے کہ ایک انسان جو ہے اس کی روح مطمئن ہوتی ہے، وہ اطمینان سے وہ سو سکتا ہے، اور جسمانی طور پر بھی اس کے لیے نیند آسان ہوتی ہے بنسبت دن کے۔ اب دیکھیں کہ رات اگر یہ خود سے بن گئی تو اس میں اتنی طاقت کہاں سے آ گئی کہ یہ انسانی فزیالوجی کے لیے، انسان کی سائیکالوجی کے لیے، اور بطور وقت اس کے لیے اتنی مفید بن گئی کہ ان تینوں چیزوں میں ایک ربط پیدا ہوا۔ تینوں چیزوں میں ربط کیسے پیدا ہوا؟ یہ خود سے پیدا ہوا، آخر کسی نے اس کو پیدا کیا ہے نا۔ تو اس چھوٹی سی چیز پہ اگر غور کر لیا جائے تو خود بخود پتہ چل جاتا ہے کہ یہ چیزیں خود سے نہیں وجود میں آئیں، یہ خودکار نظام کے تحت نہیں آئیں، انہیں کسی اندھے نظام نے پیدا نہیں کیا، بلکہ انہیں ایک خالق اور مالک نے پیدا کیا ہے، اور خاص ربط اس میں رکھا ہے۔ وہ ربط خود سے تو نہیں بن سکتا نا۔ نظام ایک چیز کو خود تشکیل دے سکتا ہے، لیکن اس چیز میں اتنا شعور پیدا کر دینا کہ اس میں اور انسان میں اتنی ہم آہنگی ہو جائے، وہ ایک اندھا نظام کیسے کر سکتا ہے؟ اسی طرح دن کو لے لے کہ دن کو اللہ نے روشن بنایا۔ دن کی نیند اور رات کی نیند میں فرق ہوتا ہے۔ دن کی نیند انسان کو جسمانی طور پر وہ سکون آرام نہیں دیتی جو رات کی نیند دیتی ہے۔ اسی طرح دن کو اللہ نے چلنے پھرنے کے لیے بنایا، اس میں انسان کو موقع دیے کہ وہ کام کرے۔ تو ان تمام تر نشانیوں پر جب ایک بندہ غور کرتا ہے تو اسے خود پتہ چلتا ہے کہ یہ نظام خود سے نہیں بنا، کسی بنانے والے نے بنایا ہے، اور بنانے والا کوئی بے جان چیز نہیں ہے، کوئی ایسا نہیں کہ بس خود سے بن گیا، یا کوئی اندھا اور بہرا بنانے والا ہے، بلکہ بنانے والا خالق اور مالک ہے، علیم اور خبیر ہے، اور ان تمام صفات کا حامل ہے جو یہاں قرآن کریم میں بیان ہو رہی ہے۔ ان اللہ لذو فضل علی الناس، حقیقت یہ ہے کہ اللہ لوگوں پر فضل فرمانے والا ہے، ولکن اکثر الناس لا یشکرون، لیکن اکثر لوگ شکر ادا نہیں کرتے۔ یہ تیسری مرتبہ آپ کے سامنے آ رہا ہے، پیچھے فرمایا اکثر الناس لا یعلمون، اکثر لوگ علم نہیں رکھتے، پھر فرمایا اکثر الناس لا یؤمنون، اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے، پھر فرمایا اکثر الناس لا یشکرون، اکثر لوگ شکر ادا نہیں کرتے۔
اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی چیز کا اکثریت میں ہونا اس کے حق پر ہونے کی دلیل نہیں ہوتی، بلکہ حق پر ہونے کی دلیل بذات خود یہی ہے کہ اس کے بعد دلیل کیا ہے، وہ حق پہ کھڑا ہے یا نہیں کھڑا۔ ذالکم اللہ ربکم، وہ ہے اللہ جو تمہارا پروردگار ہے۔ میں نے پہلے عرض کیا کہ اللہ جل جلالہ آپ کو اندھی تقلید کا پابند نہیں بناتا، تمام تر نشانیاں ذکر کی ہیں، غور و فکر کا کہا ہے کہ غور کرو، دھیان کرو، اب آخر میں فرمایا ذالکم اللہ ربکم، دیکھو یہ ہے تمہارا پروردگار جو ان صفات کا حامل ہے، یہ اس کا مکمل تعارف۔ خالق کل شیء، ہر چیز کا پیدا کرنے والا، لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ فَأَنَّا تُؤْفَكُونَ، پھر کہاں سے کوئی چیز تمہیں اوندہ چلا دیتی ہے، یعنی کہاں سے تم اوندے چل پڑتے ہو۔ كَذَلِكَ يُؤْفَكُ الَّذِينَ كَانُوا بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ، اسی طرح وہ لوگ بھی اوندے چلے تھے جو اللہ کی آیتوں کا انکار کیا کرتے تھے۔ تاریخ سے ایک استشہاد کیا جا رہا ہے کہ پہلے بھی جو لوگ اللہ کا انکار کرتے تھے وہ بھی الٹے منہ چل پڑے تھے۔ اب آگے پھر نشانیوں کا ذکر ہے، اس میں بھی وہی بات آئے گی جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ اگر اندھے نظام سے یہ چیز بنی ہوتی تو انسان کے ساتھ اس کی اتنی ہم آہنگی کیسے پیدا ہوتی؟ اندھا نظام تو اتنی ہم آہنگی پیدا نہیں کر سکتا نا۔ جو اندھا کوئی تخلیق کار ہے وہ تو انسان کی نفسیات کو نہیں سمجھتا کہ انسان کی نفسیات کیا ہے، اس کے لیے مفید کیا ہے۔ ظاہر ہے کہ وہ رب ہے جو سمجھتا ہے ان تمام چیزوں کو کہ انسان کا خالق ہے، اور پھر اس کے لیے اس نے کائنات پیدا کی۔ اللہ الذی جعل لکم الارض قرارا، اللہ ہی تو ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو قرار کی جگہ بنایا، یعنی زمین میں ایسا ماحول پیدا کیا کہ انسان وہاں جی سکتا ہے، کسی اور سیارے میں نہیں جی سکتا۔ جہاں بھی جائے گا عارضی طور پہ جائے گا، چاند پہ جائے، مریخ پہ جائے، جدھر بھی جائے، لیکن وہاں مستقل رہ سکتا ہے نہیں، کیونکہ اللہ نے اسی زمین کو انسان کے لیے قرار کی جگہ بنایا۔ اس میں اور انسان میں آپس میں ہم آہنگی پیدا کی ہے، یہاں انسان بے تکلفی سے زندگی بسر کرتا ہے۔ وَالسَّمَاءَ بِنَاءً، اور آسمان کو ایک گنبد بنایا۔ وَصَوَّرَكُمْ، اور تمہاری صورت گری کی۔ فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ، اور تمہاری صورتوں کو اچھا بنایا۔ یعنی انسان صرف ایک حیاتیاتی جانور نہیں ہے، حیاتیاتی جاندار ہی نہیں ہے، بلکہ اللہ کی قدرت کا شاہکار ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اسے بہترین سانچے میں ڈھال کر پیدا کی۔ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، ہم نے انسان کو بہترین سانچے میں ڈھال کر پیدا کیا۔ انسان تمام تر مخلوقات میں سب سے زیادہ حسین، چاند سے بھی زیادہ حسین ہے۔ چاند کی ویسے مثال دی جاتی ہے، ورنہ چاند کے بارے میں نہیں فرمایا کہ وہ سب سے زیادہ خوبصورت ہے، انسان کے بارے میں اللہ نے فرمایا، یہاں بھی اور سورہ 3 میں بھی۔ کسی زمانے میں ایک غالباً امام ابو حنیفہ کا یا کسی امام کا زمانہ تھا، تو ایک بادشاہ نے قسم کھائی، اپنی بیوی کے ساتھ تھا اور لاڈ میں تھا، تو اس نے بیوی کو مخاطب کر کے کہا کہ اگر تم چاند سے زیادہ خوبصورت نہیں ہو تو تمہیں طلاق ہے۔ اب کہہ تو دیا، اب پریشان ہوا کہ چاند سے کیسے خوبصورت ہو سکتی ہے، چاند تو خوبصورتی کا معیار ہے، اس کو تو طلاق ہو گئی۔ اب مسئلہ چلا گیا علماء کے پاس، تو سارے علماء نے کہا کہ ہاں بادشاہ کی بیوی کو تو طلاق ہو گئی، کیونکہ اس نے کہا ہے کہ اگر یہ چاند سے زیادہ خوبصورت نہیں ہے تو اس کو طلاق ہے، تو چاند سے تو خوبصورت نہیں ہے لہٰذا اس کو طلاق ہے۔ تو امام ابو حنیفہ تھے یا کوئی امام تھے، میرے ذہن سے نام نکل گیا، انہوں نے فرمایا کہ نہیں، طلاق نہیں ہوئی۔ تو بلایا گیا دربار میں، کیسی بات کرتے ہو، سارے علماء کہہ رہے ہوگی، آپ کہہ رہے نہیں ہوئی، کیا دلیل ہے؟ انہوں نے دلیل یہی آیت پیش کی دلیل میں کہ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، اللہ کہہ رہا ہے کہ میں نے انسان کو خوبصورت ترین سانچے میں ڈھال کے پیدا کیا، چاند کے بارے میں نہیں کہا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان چاند سے زیادہ خوبصورت ہے، لہٰذا بادشاہ کی بیگم صاحبہ چاند سے زیادہ خوبصورت ہے، تو بادشاہ کی بیوی کو طلاق نہیں ہوئی۔ یہی آپ اپنے بارے میں بھی کہہ سکتے ہیں۔ فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ، اور تمہاری صورتوں کو اچھا بنایا، وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ، اور پاکیزہ چیزوں میں سے تمہیں رزق عطا کیا۔ یہ تمام اللہ کی نعمتیں۔ ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ، وہ ہے اللہ جو تمہارا پروردگار ہے۔ فَتَبَارَكَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ، غرض بڑی برکت والا ہے اللہ جو سارے جہانوں کا پروردگار ہے۔ اللہ برکت والا ہے، اس کا نام برکت والا ہے، اس کا کلام بھی برکت والا ہے۔ اس کا کلام پڑھنے سے جہاں انسان کو ہدایت ملتی ہے وہاں برکات بھی عطا نصیب ہوتی ہیں۔ اس لیے میں اکثر عرض کیا کرتا ہوں کہ قرآن کریم کو سمجھ کر پڑھنا چاہیے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بغیر سمجھ کر پڑھنے کا فائدہ نہیں۔
بغیر سمجھ کر پڑھنے کا بھی فائدہ ہے، ثواب ملتا ہے، نیکیاں ملتی ہیں، برکت حاصل ہوتی ہے، زندگی میں برکت حاصل ہوتی ہے، اوقات میں برکت نصیب ہوتی ہے۔ لیکن ایک پڑھے لکھے نوجوان کے لیے پھر یہ عذر نہیں ہے کہ وہ ساری زندگی بغیر سمجھے پڑھتا رہے، اسے چاہیے کہ سمجھ کے پڑھے۔ هو الحی، وہی سدا زندہ ہے، یعنی ہمیشہ زندہ کون ہے؟ اللہ، باقی تمام مخلوقات فانی ہیں۔ لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ فادعوہ مخلصین لہ الدین، اس لیے اس کو اس طرح پکارو کہ تمہاری تابعداری خالص اسی کے لیے ہو۔ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو سارے جہانوں کا پروردگار ہے۔ قل، آپ کہہ دیجئے، انی نہیت، کہ مجھے اس بات سے منع کر دیا گیا ہے، ان اعبد الذین تدعون من دون اللہ، کہ لما جاءنی البینات من ربی، کہ جب میرے پاس میرے رب کی طرف سے کھلی کھلی نشانیاں آ چکی ہوں تو پھر بھی میں ان کی عبادت کروں جنہیں تم اللہ کی بجائے پکارتے ہو۔ یعنی جب میرے پاس اللہ کی جانب سے نشانیاں آ چکی ہیں تو میں اللہ کو چھوڑ کر تمہارے بتوں کے پیچھے کیسے چلوں؟ وَأُمِرْتُ أَنْ أُسْلِمَ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ، اور مجھے یہ حکم دیا گیا ہے کہ میں تمام جہانوں کے پروردگار کے آگے سر جھکا دوں۔ اب اگلی آیت میں انسانی تخلیق کے مراحل کا ذکر ہے جو پہلے بھی آپ پڑھ چکے ہیں۔ اللہ کی نشانیاں بیان ہو رہی ہیں نا، تو انسان بھی اللہ کی نشانی ہے، اس کی تخلیق کے مراحل، یہ سب اللہ کی قدرت کی علامات ہیں کہ اللہ نے انسان کو مٹی سے پیدا کیا۔ اولین انسان آدم علیہ السلام کو اللہ نے مٹی سے پیدا کیا براہ راست، اور باقی تمام انسان بالواسطہ مٹی سے بنتے ہیں۔ براہ راست تو بعد میں آنے والا انسان نطفے سے بنتا ہے، لیکن نطفہ یہ غذا سے بنتا ہے، خون سے اور غذا سے، اور انسان کی تمام تر غذا اسی مٹی سے اٹھتی ہے۔ تو گویا کہ ہر انسان کی تخلیق کے پیچھے مٹی کار فرما ہے۔ مٹی سے پیدا کیا، پھر نطفے سے پیدا کیا، پھر ماں کے پیٹ میں انسان گوشت کا لوتھڑا ہوتا ہے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ اس کو باقاعدہ ایک صورت دے دیتا ہے، گوشت چڑھا دیتا ہے اور کھال چڑھا دیتا ہے، ہڈیاں پیدا کر دیتا ہے، پھر 4 مہینوں کے بعد اللہ اس میں روح ڈال دیتا ہے، اور پھر ایک جیتا جاگتا انسان باہر آتا ہے۔ اب اس کے بعد اس کی زندگی کے مراحل ہیں۔ کسی کو اللہ تعالیٰ بچپن میں ہی بلا لیتا ہے، کوئی دنیا میں آتے ہی اگلے لمحے واپس چلا جاتا ہے، بچے فوت نہیں ہو جاتے۔ کوئی بچپن گزارتا ہے چلا جاتا ہے، کوئی جوانی گزار کے چلا جاتا ہے، اور کوئی ایسا ہوتا ہے جو بڑھاپا گزارتا ہے، یعنی زندگی کے تمام مراحل گزارتا ہے، بچپن، لڑکپن، جوانی، بڑھاپا، سب کچھ گزار کے پھر اللہ کے پاس جاتا ہے۔ تو اللہ فرما رہا ہے کہ اس پہ غور تو کرو کہ کون ہے جو انسانوں کو اس طرح پیدا کرتا ہے، ان مراحل سے گزارتا ہے اور پھر واپس بلاتا ہے۔ کیا یہ اندھی نیچر کر سکتی ہے کہ کس کو کب بلانا ہے؟ نیچر بیچاری کو کیا پتا؟ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت ہے کہ وہ فیصلہ کرتا ہے کہ کس انسان کو دنیا میں کتنی زندگی دینی ہے اور کس طرح دینی ہے۔ هو الذی خلقکم من تراب، وہی ہے جس نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا، ثم من نطفہ، پھر نطفے سے، ثم من علقہ، پھر جمے ہوئے خون سے، ثم یخرجکم طفلا، پھر تمہیں وہ بچے کی شکل میں باہر نکالتا ہے، ثم لتبلغوا اشدکم، اور پھر تاکہ تم اپنی بھرپور طاقت کو پہنچ جاؤ، ان تمہاری پرورش کرتا ہے یہاں تک کہ تم جوان بن جاتے ہو، ثم لتکونوا شیوخا، اور پھر تم بوڑھے ہو جاؤ، یعنی جوانی کے بعد اگلا مرحلہ بڑھاپے کا۔ وَمِنْكُمْ مَنْ يُتَوَفَّى مِنْ قَبْلِ، اور تم میں سے کچھ وہ بھی ہیں جو اس سے پہلے ہی وفات پا جاتے ہیں، تمام مراحل نہیں دیکھ پاتے، بچپن میں، لڑکپن میں وفات پا جاتے ہیں۔ وَلِتَبْلُغُوا أَجَلًا مُّسَمًّى، اور تاکہ تم ایک مقررہ میعاد تک پہنچو، وَلَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، اور تاکہ تم عقل سے کام لو۔ پھر عقل سے کام لو کہ یہ تمام مراحل سے کون سی ذات گزار رہی ہے۔ نطفے سے ایک انسان کو پیدا کرنا، یہ کون سی ذات ہے جو پیدا کرتی؟ یعنی ایک ایسا قطرہ آب جو کپڑے پہ لگ جائے کپڑا دھونا پڑے، جسم پہ لگ جائے جسم دھونا پڑے، اسی قطرہ آب سے اللہ تعالیٰ ایسا جیتا جاگتا انسان پیدا کر دیتا ہے کہ والدین اس کو چومتے ہوئے تھکتے نہیں۔ تو یہ تمام تر کس کی کاریگری ہے؟ کبھی غور تو کرو۔ یہی فرمایا کہ لعلکم تعقلون، تاکہ تم عقل سے کام لو، غور کرو کہ کون ہے جو ان تمام مراحل سے انسان کو گزارتا ہے۔ هو الذی یحیی و یمیت، وہی ہے جو زندگی دیتا اور موت دیتا ہے۔ فاذا قضى امرا، اور جب وہ کسی کام کا فیصلہ کر لیتا ہے، فانما یقول له کن فیکون، تو اس سے صرف اتنا کہتا ہے کہ ہو جا، بس وہ ہو جاتا ہے۔ یعنی اس کی قدرت کا یہ عالم ہے کہ اسے وسائل کی ضرورت نہیں پڑتی، اس نے بس اشارہ کرنا ہے کہ ہو جا، اور کام جتنا بھی بڑا ہو وہ انسان کے لیے بڑا ہے، اس کے لیے بڑا نہیں ہے، اس کے کلمہ کن سے ہی وہ کام ہو جاتا ہے، چاہے وہ زمین و آسمان کی تخلیق ہے، زمین و آسمان کے نظام کو لپیٹنا ہے، کوئی بھی کام ہے،
اللہ کے لیے اس کی کوئی بڑائی نہیں ہے، اللہ کے آگے کوئی حیثیت نہیں ہے اس کی۔ الم تر الی الذین یجادلون فی آیات اللہ، کیا آپ نے ان لوگوں کو دیکھا جو اللہ کی آیات میں جھگڑے نکالتے ہیں؟ جیسے پیچھے آپ نے پڑھا کہ قریش مکہ کو شکوک اور شبہات کا اظہار کرتے تھے کہ جی یہ ہڈی ہے بھربری ہو گئی، یہ کیسے دوبارہ زندہ ہوگی، یہ کیسے ہوگا، وہ کیسے ہوگا۔ تو عقائد میں جو شکوک اور شبہات نکالتے ہیں، انا یصرفون، کوئی کہاں سے ان کا رخ پھیر دیتا ہے، یعنی کیسے ان کا رخ بدلتا ہے، غور کیوں نہیں کرتے یہ؟ الذین کذبوا بالکتاب، یہ لوگ وہ ہیں جنہوں نے اس کتاب کو بھی جھٹلایا، وبما ارسلنا بہ رسلنا، اور اس کو بھی جس کا حامل بنا کر ہم نے اپنے پیغمبر بھیجے تھے، یعنی کتاب کو بھی جھٹلاتے ہیں، اللہ کی طرف سے نازل کردہ تعلیمات کو بھی جھٹلاتے ہیں۔ فسوف یعلمون، چنانچہ انہیں ان قریب پتہ لگ جائے گا۔ کب لگے گا؟ جہنم میں جا کے۔ آگے جہنم کی سزاؤں کا ذکر ہے۔ اذ الاغلال فی اعناقہم والسلاسل، جب ان کے گلوں میں طوق اور زنجیریں ہوں گی، اور زنجیریں کتنی ہوں گی؟ ثم فی سلسلۃ ذرعها 70 ذراعا، کہ وہ زنجیریں 70 ہاتھ لمبی ہوں گی، یعنی اس قدر لمبی زنجیروں میں انہیں گھسیٹا جائے گا۔ یسحبون، انہیں گھسیٹا جائے گا، فی الحمیم، گرم پانی میں، ثم فی النار یسجرون، پھر آگ میں جھونک دیا جائے گا۔ ثم قیل لہم، پھر ان سے کہا جائے گا، اینما کنتم تشرکون، کہاں ہے اللہ کے سوا وہ جنہیں تم خدائی میں اس کا شریک مانتے تھے؟ اینما کنتم تشرکون، کہاں ہے وہ جنہیں تم شریک مانتے تھے؟ من دون اللہ، اللہ کے سوا، یعنی اللہ کے سوا وہ مخلوق کدھر ہے جسے تم خدائی میں شریک مانتے تھے؟ قالوا، وہ کہیں گے، ضلوا عنا، وہ سب ہم سے کھو گئے، کوئی بت نہیں ہے، کوئی پیر نہیں ہے، کوئی فقیر نہیں ہے، کوئی وہ مقدس ہستی بھی نہیں ہے جس کو ہم پوجتے تھے، نہ کوئی فرشتے ہیں، نہ شیاطین ہیں جن کو ہم پوجا کرتے تھے، آج تو کوئی بھی نہیں ہے۔ ضلوا عنا، سب گم۔ بل لم نکن ندعو من قبل شیئا، بلکہ ہم پہلے کسی چیز کو نہیں پکارا کرتے تھے، یعنی جن کو ہم پکارتے تھے وہ تو گویا کچھ تھے ہی نہیں، کسی کام کے ہی نہیں تھے، آج سب گم ہو گئے۔ کذالک یضل اللہ الکافرین، اس طرح اللہ کافروں کو بدحواس کر دیتا ہے۔ ذالکم بما کنتم تفرحون فی الارض بغیر الحق، یہ سب کچھ اس لیے ہوا کہ تم زمین میں ناحق بات پر اترایا کرتے تھے، وبما کنتم تمرحون، اور اس لیے کہ تم اکڑ دکھاتے تھے، یعنی یہ جو تم بالکل کھو گئے تھے اس کی وجہ تمہارا تکبر تھا، تم اتراتے تھے، تکبر کرتے تھے، گھمنڈ کرتے تھے، اسی تکبر کی وجہ سے تم راہ راست پہ نہیں چلے۔ اب کیا ہوگا؟ ادخلوا ابواب جہنم خالدین فیہا، جاؤ جہنم کے دروازوں میں ہمیشہ رہنے کے لیے داخل ہو جاؤ۔ فبئس مثوى المتکبرین، کیونکہ تکبر کرنے والوں کا ٹھکانہ بہت ہی برا ہے۔ فاصبر، لہٰذا آپ صبر سے کام لیجئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے مسلمانوں کو تلقین کی جا رہی ہے کہ صبر سے کام لو، یہ پہلے بھی گزر چکا ہے یہی تعلیم۔ ان وعد اللہ حق، یقین رکھو کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ اس صورت کے جس وقت یہ صورت نازل ہوئی اس وقت کے حالات کو پیش نظر رکھ کر پھر اس کو سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ صبر کی تلقین کر رہا ہے، تو پھر آپ کو واضح ہوگا کہ جب آدمی مشکل میں ہوتا ہے اور اس کو صبر کی تلقین ہو تو اس کے اندر ایک نیا جذبہ بیدار ہوتا ہے۔ تو ان حالات میں مسلمانوں کو نصیحت کی جا رہی ہے کہ صبر سے کام لو، تمہارے رب کا وعدہ سچا ہے۔ فَإِمَّا نُرِيَنَّكَ، اب اگر ہم کچھ حصہ اگر ہم آپ کو دکھا دیں بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ، جس چیز کا ہم وعدہ کر رہے ہیں ان سے اس کا بعض حصہ، اَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ، یا ہم اس سے پہلے آپ کو اپنے پاس بلا لیں، یعنی کافروں پر عذاب کا وعدہ ہے، عذاب آئے گا۔ اب چاہے اس عذاب کا کچھ حصہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں آ جائے، اور یا آپ کے دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد آئے گا ضرور۔ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں اللہ نے صحابہ کی تلواروں کا مزہ مشرکین کو چکھایا بدر میں اور مختلف جھڑپوں میں صحابہ کے ہاتھوں بڑے بڑے مشرکین قتل ہوئے، تو وہ بھی اللہ کے عذاب ہی کا ایک حصہ تھا۔ اور آپ علیہ السلام کے دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد، بلکہ آپ کی حیات مبارکہ میں ہی پورا حجاز اللہ نے مسلمانوں کے قبضے میں دے دیا، اور اس کے بعد پھر آپ کے دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد آپ کی برکات سے امت کو اللہ نے بڑے بڑے بر اعظم فتح کروائے۔ ایران کی حکومت تھی وہ مسلمانوں کے قبضے میں آئی، روم کی حکومت تھی اس کے اکثر حصے مسلمانوں کے پاس آئے،
تو یہی اس آیت کا مطلب ہے۔ دیکھیے فَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِينَ نَعِدُهُمْ أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ، اب ہم ان کو جس عذاب سے ڈرا رہے ہیں چاہے اس کا کچھ حصہ ہم آپ کی زندگی میں دکھلا دیں، او نتوفینک، یا آپ کو دنیا سے اٹھا لیں اور اس کے بعد پھر عذاب ان پہ نازل ہو، فَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ، بہر صورت ان کو ہمارے پاس ہی واپس لایا جائے گا، آنا انہوں نے ادھر ہی ہے، کہیں اور نہیں جا سکتے۔ آگے اللہ تبارک و تعالی نے انبیاء کے بارے میں فرمایا کہ اللہ نے روئے زمین پر مختلف انبیاء بھیجے ہیں، اور ضروری نہیں ہے کہ تمام انبیاء کا ذکر قرآن کریم میں ہو، کیونکہ قرآن کریم تاریخ کی کتاب نہیں ہے۔ یہ ہمارے ہاں کے لوگوں کا سوال ہوتا ہے کہ جی قرآن کریم میں جن انبیاء کا ذکر ہے آپ دنیا کے نقشے میں دیکھیں تو وہ چھوٹے سے گول دائرے میں آتے ہیں، یعنی وہ عرب اور شام کے خطے کے تھے نا۔ قرآن کریم میں تقریباً 22 انبیاء کا ذکر ہے اور وہ سب اسی خطے میں تھے، شام اور عرب، اور یہ سب ایک چھوٹا سا گول دائرہ بنتا ہے دنیا کے نقشے میں۔ اب سوال کرتے ہیں کہ جی کیا اللہ نے صرف اسی علاقے کے لیے انبیاء بھیجے، یہ باقی دنیا یہاں کیوں نہیں بھیجے؟ تو اس کا یہ سوال اس لیے پیدا ہوتا ہے کہ قرآن کریم کو سمجھتے نہیں۔ قرآن کریم تاریخ کی کتاب نہیں ہے، نہ قرآن کریم نے کہیں دعویٰ کیا ہے کہ جن 22 انبیاء کا میں نام لے رہا ہوں بس یہی اللہ کے نبی تھے اور نبی آئے ہی نہیں۔ قرآن کریم کا یہ موضوع ہی نہیں۔ اب رہی یہ بات کہ ان کا ذکر کیوں ہے، تو ان کا ذکر اس لیے ہے کہ اہل عرب ان سے واقف تھے، ان کی اقوام سے واقف تھے۔ قرآن کریم کے اولین مخاطب قریش تھے نا، تو قریش شام سے واقف تھے، مدین سے واقف تھے، قوم لوط سے واقف تھے، قوم حضرت ہود علیہ السلام کی قوم سے واقف تھے، قوم سمود سے واقف تھے۔ تو ان اقوام کے علاقوں سے قریش کا ذکر کا گزر ہوتا تھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہی اقوام کے حالات قریش کے سامنے رکھے کہ دیکھو اگر تم بھی اس راستے پر چلو گے تو تمہارا بھی انجام ہوگا۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ انبیاء صرف یہی ہیں، انبیاء اللہ نے کثرت سے بھیجے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 1,24,000 انبیاء بھیجے، ایک اور حدیث میں ہے کہ 1,20,000 انبیاء بھیجے، جن میں سے 312 یا 313 یا 315 یہ رسول تھے، یعنی صاحب شریعت تھے، اور باقی جو تھے وہ صاحب وحی انبیاء تھے۔ تو یہاں یہی بات فرمائی جا رہی ہے، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِ، حقیقت یہ ہے کہ ہم نے آپ سے پہلے بہت سے پیغمبر بھیجے، دنیا کے مختلف خطوں میں بھیجے، مِنْهُمْ مَنْ قَصَصْنَا عَلَيْكَ، ان میں سے کچھ وہ ہیں جن کے واقعات ہم نے آپ کو بتا دیے ہیں، وَمِنْهُمْ مَنْ لَمْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ، اور کچھ وہ ہیں جن کے واقعات ہم نے آپ کو نہیں بتائے۔ ہندوستان میں بھی پیغمبر آئے ہوں گے، قرآن کریم میں اس کا ذکر نہیں ہے۔ ہندوستان قدیم تاریخی علاقہ ہے، یقیناً یہاں پیغمبر آئے ہوں گے، اور ہندوؤں کی کتابوں کو آپ دیکھیں تو ان کی مذہبی کتابوں میں توحید کا بھی ذکر ہوتا ہے، بلکہ ان کے بعض مذہبی کتابوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے پیشین گوئی بھی ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ الہامی تعلیمات ہیں، تو ہو سکتا ہے کہ کسی زمانے میں یہ وحی الہی ہو اور بعد میں لوگوں نے اس کو تبدیل کر دیا ہو، جیسے تورات اور انجیل کو لوگوں نے تبدیل کیا۔ تو اسی طرح ہر خطے میں اللہ نے پیغمبر بھیجے، یہاں اسی کا ذکر ہے کہ کچھ انبیاء کے واقعات ہم نے آپ کو سنا دیے اور کچھ کے ہم نے نہیں سنائے۔ وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَن يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، اور کسی پیغمبر کو یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ اللہ کی اجازت کے بغیر کوئی معجزہ لے آئے۔ قریش طرح طرح کے مطالبے کرتے تھے، تو اسی کا ذکر ہے کہ دیکھو معجزہ اللہ کے حکم سے وقوع پذیر ہوتا ہے، اللہ کی حکمت کے مطابق ہوتا ہے۔ پیغمبر کا جو معجزہ اس کے ہاتھ پہ ظاہر ہوتا ہے تو وہ در حقیقت اللہ کی اذن سے ہوتا ہے، اللہ کی مشیت سے ہوتا ہے۔ ایسا نہیں ہوتا کہ وہ اپنی مرضی سے اس کو لائے، اللہ کی اجازت سے ہوتا ہے۔ تو یہی بات فرمائی کہ کسی پیغمبر کو یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ اللہ کی اجازت کے بغیر کوئی معجزہ لے کر آئے۔ انبیاء علیہ السلام کو اللہ معجزات عطا کرتا تھا، اور انبیاء کی برکت سے اللہ ان کے سچے پیروکاروں کے ہاتھوں پر بسا اوقات کرامت ظاہر کر دیتا ہے۔ کرامت بھی اسی طرح خلاف معمول کوئی واقعہ ہوتا ہے، یعنی معمول سے ہٹ کے کوئی واقعہ ہوتا ہے جو کسی ولی کے، کسی نیک آدمی کے ہاتھ پہ ظاہر ہو جاتا ہے، اور وہ اس کی مرضی یا اس کے اختیار سے نہیں ہوتا، وہ اللہ کے حکم سے، اس کی مشیت سے ہوتا ہے۔ اور ایسا بھی نہیں ہوتا کہ کوئی بزرگ یا کوئی نیک آدمی اپنی مرضی سے کچھ کر سکے، اپنی مرضی سے کوئی کرامت دکھا سکے، ایسا نہیں ہوتا، بلکہ وہ اللہ کا
اذن ہوتا ہے، اللہ کی مشیت ہوتی ہے، اللہ جب چاہتا ہے کسی نیک آدمی کے ہاتھ سے کرامت دکھا دیتا ہے، اور کرامت کے لیے کسی آدمی کا ولی ہونا ضروری بھی نہیں ہے، کسی اور آدمی کے ہاتھ پر بھی ظاہر ہو سکتا ہے، لیکن عموماً اللہ کے برگزیدہ بندوں کے ہاتھوں پر کرامات ظاہر ہوتی ہیں۔ اب ہمارے لوگ یہ یعنی ظاہر بین لوگ ہیں، اعتراض کرتے ہیں کہ جی تم کہتے ہو فلاں بزرگ کے ہاتھ پہ یہ کرامت ہوئی، تو اب کوئی یہ کر کے دکھائے، یہ پاکستان کو ترقی دے دے، اس کے قرضے ادا کر دے۔ تو وہ یہ فلسفہ نہ سمجھنے کی وجہ سے ہوتا ہے کہ اگر کسی بزرگ کے ہاتھ پہ کرامت ظاہر ہوئی ہے تو اس میں اس کی مرضی کا عمل دخل نہیں تھا، وہ اللہ کی اس سے تھا، اللہ کی مشیت سے تھا۔ اب بھی اللہ چاہے تو آپ کو کوئی اچانک سے اتنے پیسے دے دے اور آپ قرضہ ادا کر دیں، وہ آپ کی کرامت ہوگی، لیکن اللہ کی اجازت سے ہوگی۔ فَإِذَا جَاءَ أَمْرُ اللَّهِ، پھر جب اللہ کا حکم آ جائے گا، قُضِيَ بِالْحَقِّ، تو سچائی کا فیصلہ ہو جائے گا، وَخَسِرَ هُنَالِكَ الْمُبْطِلُونَ، اور جو لوگ باطل کی پیروی کر رہے ہیں وہ اس موقع پہ سخت نقصان اٹھائیں گے۔ جب بھی فیصلہ ہوگا باطل والے نقصان میں ہوں گے۔ اللہ الذی جعل لکم الانعام، اللہ وہ ہے جس نے تمہارے لیے مویشی پیدا کیے، لترکبوا منہا، تاکہ ان میں سے کچھ پر تم سواری کرو، ومنہا تأکلون، اور انہی میں سے وہ بھی ہے جنہیں تم کھاتے ہو، ولکم فیہا منافع، اور تمہارے لیے ان میں بہت سے فائدے ہیں، وَلِتَبْلُغُوا عَلَيْهَا حَاجَةً فِي صُدُورِكُمْ، اور ان کا مقصد یہ بھی ہے کہ تمہارے دلوں میں جو حاجت ہو اس تک پہنچ سکو، یعنی کہیں تم نے جانا ہے تو سواری پر سوار ہو کر پہنچ جاؤ۔ وَعَلَيْهَا وَعَلَى الْفُلْكِ تُحْمَلُونَ، اور تمہیں ان جانوروں پر اور کشتیوں پر اٹھا کر لے جایا جاتا ہے۔ یہ بھی اللہ کی نشانیوں کے بیان کا تسلسل ہے۔ اللہ نے دنیا میں اسی روئے زمین پر مختلف حیوانات پیدا کیے ہیں جو انسان کے فائدے کا کام دیتے ہیں، انسان ان پر سواری کرتا ہے، ان میں سے بعض کا گوشت کھاتا ہے، کچھ کے اون سے اپنے لیے لباس تیار کرتا ہے، کچھ کے کھال سے خیمہ تیار کرتا ہے، جوتے تیار کرتا ہے۔ تو یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کی صناعی اور کاریگری۔ اب اس میں بھی غور کیا جا سکتا ہے، آدمی غور کرے کہ اگر یہ خود سے بن گئے تو آخر ان میں اور انسان کے درمیان ہم آہنگی بھی خود سے پیدا ہوگی۔ آخر کسی نے تو یہ ہم آہنگی پیدا کی ہے نا، اور وہ ذات وہی ہے جو علیم و خبیر ہے، جو انسان سے واقف ہے کہ انسان کے لیے کیا مفید ہو سکتا ہے، تو وہی چیزیں اللہ نے دنیا میں پیدا کی۔ وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ، اور اللہ تمہیں اپنی نشانیاں دکھا رہا ہے۔ فَأَيَّ آيَاتِ اللَّهِ تُنْكِرُونَ، پھر تم اللہ کی کن کن نشانیوں کا انکار کرو گے۔ أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ، بھلا کیا انہوں نے زمین میں چل پھر کر نہیں دیکھا؟ فَيَنْظُرُوا أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا، بھلا کیا وہ زمین میں چلے پھرے نہیں کہ وہ دیکھتے كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، کہ ان سے پہلے جو لوگ تھے ان کا انجام کیسا ہوا۔ یہ میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ زمین میں سیر و سیاحت کا مقصد بندہ مومن کے لیے عبرت ہے، اللہ کی قدرتوں پر شکر ہے۔ تو کیا یہ زمین میں چلے پھرے نہیں کہ وہ دیکھتے، عبرت حاصل کرتے کہ پچھلے لوگوں کا انجام کیسا ہوا؟ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْهُمْ، وہ ان سے تعداد میں زیادہ تھے، وَأَشَدَّ قُوَّةً، اور طاقت میں بھی ان سے بڑے ہوئے تھے، وَآثَارًا فِي الْأَرْضِ، اور ان یادگاروں میں بھی جو وہ زمین میں چھوڑ گئے تھے، یعنی ہر چیز میں ان سے بڑے تھے، آگے تھے۔ فَمَا أَغْنَى عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، پھر بھی وہ جو کچھ کماتے تھے وہ ان کے کچھ کام نہیں آیا۔ اگر قوم عاد کی طاقت ان کو اللہ کے عذاب سے نہیں بچا سکی تو قریش سے کہا جا رہا ہے کہ تمہیں کیا چیز بچائے گی۔ فَلَمَّا جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ، چنانچہ جب ان کے پیغمبر ان کے پاس کھلی کھلی دلیلیں لے کر آئے، فَرِحُوا بِمَا عِندَهُمْ مِنَ الْعِلْمِ، تب بھی وہ اپنے اس علم پر ہی ناز کرتے رہے جو ان کے پاس تھا، اپنی دانشوری بگھارتے رہے۔ ابو جہل سمجھتا تھا کہ میں تو بڑا دانشور ہوں، میں کیوں ان کے پیچھے چلوں۔ اسی طرح ایران والے یہ سمجھتے تھے، وہ بڑے متمدن تھے اس زمانے میں، تو ان کے پاس جب تعلیمات پہنچی تو وہ یہ کہنا شروع ہو گئے کہ یہ عرب کے لوگ ہیں، یہ اونٹوں پر سواری کرنے والے، صحراؤں میں رہنے والے، یہ ہمارے علوم کی کہاں تاب لا سکتے ہیں۔ ہم متمدن قوم ہیں، صدیوں سے ہماری ایک تہذیب ہے، ہمارے اپنے علوم ہیں، فنون ہیں، ہم ان کی لائی ہوئی تعلیم کے پیچھے کیوں چلیں۔ یعنی نافرمان انسان اپنے علم کو کافی سمجھتے ہوئے قرآن کریم سے باغی ہوگا۔ علم دو طرح کا ہوتا ہے، ایک علم المعیشت ہے جو انسان کو گزر بسر کا سامان مہیا کرتا ہے، کہ کمانا کیسے ہے، گھر کیسے بنانا ہے، لباس کیسی ہے، جو بھی ہے، یہ سب علم المعیشت کے دائرے میں آتا ہے۔ ایک ہے علم المعاد،
آخرت کا علم کہ آخرت میں کیا ہوگا۔ اب ان کے پاس جو بھی علم تھا وہ علم المعیشت تھا نا، علم المعاد تو نہیں تھا۔ قرآن کریم علم المعاد ہے، تو وہ اس فرق کو نہ سمجھ سکے، اپنے تمدن پہ وہ نازاں تھے کہ جی ہم کیوں ان کے پیچھے چلیں۔ یہی صورتحال آج بھی ہے کہ ایک بڑا ڈگری ہولڈر ہوگا اور وہ سمجھے گا کہ میں تو جی بڑا تعلیم یافتہ ہوں، مجھے کسی قرآن کریم کی یا سنت کی کیا ضرورت ہے۔ تو یہاں یہی بات فرمائی گئی کہ جب ان کے پاس پیغمبر کوئی کھلی کھلی دلیلیں آئیں تب بھی وہ اپنے ہی علم پہ ناز کرتے رہے، جو در حقیقت علم تھا ہی نہیں، وہ تو فن تھا کہ دنیا میں زندگی کیسے گزارنی۔ وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، اور جس چیز کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے اسی نے ان کو آ گھیرا۔ قیامت کا مذاق اڑاتے تھے، جہنم کا مذاق اڑاتے تھے، انہوں نے ہی ان کو آ گھیرا۔ فَلَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا، پھر جب انہوں نے ہمارا عذاب آنکھوں سے دیکھ لیا، قالو، تو اس وقت کہا، آمنا باللہ وحدہ، ہم خدا واحد پر ایمان لے آئے، وکفرنا بہ، اور ہم نے ان سب کا انکار کیا، بما کننا بہ مشرکین، جن کو ہم اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے تھے۔ لیکن وہی بات کہ اب اس ندامت کا کوئی فائدہ نہیں، اب وقت گزر چکا۔ فلم یک ینفعہم ایمانہم لما رأوا بأسنا، لیکن جب ہمارا عذاب انہوں نے دیکھ لیا تھا تو اس کے بعد ان کا ایمان لانا انہیں فائدہ نہیں پہنچا سکتا تھا۔ سنت اللہ، خبردار رہو اللہ کا یہی معمول ہے، التی قد خلت فی عبادی، جو اس کے بندوں میں پہلے سے چلا آتا ہے، وخسر ہنالک الکافرون، اور اس موقع پر کافروں نے سخت نقصان اٹھایا۔ یعنی یہ اللہ کی سنت ہے کہ جب تک بندہ مومن عذاب کو، موت کو آنکھوں سے دیکھ نہیں لیتا، یعنی ایک گناہگار بندہ جب تک عذاب کو یا موت کو آنکھوں سے نہیں دیکھ لیتا اس وقت اس کی توبہ قبول ہوتی ہے، ایمان بھی قبول ہے۔ لیکن جب عذاب آنکھوں سے دیکھ لیا، موت آنکھوں سے دیکھ لی، موت دیکھنے کا مطلب کہ فرشتے دیکھ لیے اور غیب کی چیزیں دیکھ لیں، زبان تالو سے چپک گئی، اب اس کے بعد کا ایمان معتبر نہیں ہے۔ اس کو حالت غرغرہ کہتے ہیں، جیسے حدیث میں آتا ہے اللہ تعالیٰ ان اللہ یقبل توبۃ العبد ما لم یغرغر، اللہ بندے کی توبہ قبول کرتا ہے جب تک حالت غرغرہ نہ ہو۔ اس حالت میں تو فرعون نے بھی ایمان قبول کیا تھا، کیونکہ فرشتے نے کہا الآن اب ایمان لاتے ہو، اور اس سے پہلے تم نافرمانی کرتے رہے۔ تو بہرحال یہ اللہ نے انسان کو مہلت دے رکھی ہے، اور یہی آخر میں یہ پیغام دیا جا رہا ہے کہ یہ جو تمہاری سانسیں چل رہی ہیں، تمہارے قدم زمین پہ اٹھ رہے ہیں، تم اس کو تکبر کا ذریعہ نہ بناؤ، عاجزی کا ذریعہ بناؤ، غور و فکر کرو کہ یہ سانسیں کس نے عطا کی ہیں، یہ قدم کس نے نصیب کیے ہیں، اور پھر اسی کی عبادت کرو۔ جہاں غلطی ہو جائے وہاں اسے معافی مانگ لو، اور جب تک تم غیب کی چیزیں آنکھوں سے دیکھ نہیں لیتے اس وقت تک تمہاری معافی اللہ کے ہاں قابل قبول ہے۔